تو جو لوگ نہیں جانتے, ڈاکٹر وسیم ماشاء اللہ از اے جنرل فزیشین, ہی از این MBBS ڈاکٹر ماشاء اللہ, نیوٹریشنسٹ بھی ہیں اور ہر چیز ہے ماشاء اللہ, ہر فن والا ہے, سرٹیفائڈ ٹرینر بھی ہیں ماشاء اللہ. اور وہ کون سے اپنے ٹرم یوز کی تھی جو کہ میٹابولک سنڈروم, یعنی کہ جو اندر کا موسم جو آج کل بہت سارے لوگوں کا خراب ہوا ہے, اس کو علاج بالغذا کے ذریعے اللہ کے حکم سے ٹھیک کرنا. الحمدللہ. حالانکہ اللہ نے تو بیلنس ڈائٹ کی تھی, لیکن ہم چونکہ ہم نے جنک فوڈ اور ڈالڈا اور یہ سب لینا شروع ہو گئے تو ہماری جو ڈائٹ ہے امبیلنس ہو گیا انفارچونیٹلی. ڈالڈا برانڈ کو آپ رگڑ گئے ہیں بیچ میں, ویسے یہ خود سے گھی بناسپتی ہے نا, لیکن خیر ہے کنولا بول دیں جتنے بھی, بلکہ ایسے بول دیں انسان کے بنائے ہوئے سارے فیٹس ساری بات وہ ہم نے ہٹانے اور اللہ کے بنائے ہوئے سارے فیٹس ہم نے اسٹارٹ کرنے. تو انشاءاللہ دمبا بالکل بالکل جو کہ آپ بہت زیادہ پہ آج ہم بات کریں گے. بالکل بالکل بہت بہت ضروری ہے. اور میں ایک کیس اسٹڈی بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ایک 70 سال کی خاتون جو ہے وہ آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ان کو تھوڑے نا ان کو ویکنیس تھی, تو انہوں نے یہ دمبے کی چربی کے کچھ تکے نا ڈیلی کھانا شروع کیے, تو ان کی جو ویکنیس تھی وہ دور ہو گئی تھی. یعنی کہ انہوں نے بولا کہ میں بڑا حشاش بشاش محسوس کر رہی ہوں, لیکن اس کے ساتھ ڈائٹ ان کی باقی کیلکولیٹڈ تھی. کئی لوگ یہ نہ سمجھ لے کہ روٹی کے ساتھ دو روٹیوں کے ساتھ دمبے چل رہے تو کل کو ہمارے پیچھے آ جائے گے. صحیح بات ہے. رمضان میں اسٹارٹنگ تو ہم نے کہا یار دمبا تو نہیں کر پائیں گے رمضان میں, اور ایک مہینہ کیسے گزارا ہوگا, تو ہم نے کل انفیکٹ وہ دمبا باربیکیو کیا گھر پہ نا, اور اس میں وہ جو چربی تھی نا اس کو کھائی, تو وہ آئی کین ٹیسٹ. کیا بات ہے, کیا بات ہے یار. ویسے ہم بڑے اچھے ٹائم پہ ڈاکٹر وسیم کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے وین اٹس رمضان, اور ہمیں تھوڑی فکر ہوتی ہے کہ یار اس میں کہیں وہ اوور ایٹنگ نہ ہو جائے, جنک فوڈ نہ ہو جائے, یو نو. وہ اس دن میں ایک جگہ میں نے پڑھا کہ انسان کا پتہ 2 جگہوں پہ چلتا ہے, ایک جب وہ غصے میں ہوتا ہے اور ایک جب وہ دسترخوان پہ ہوتا ہے. اور یہ جا کے ایسے لگی ہے نا بات مجھے کہ واقعی غصے میں انسان سچ نہیں بولتا, جذبات بولتا ہے, اور بعد میں پھر اس غصے پہ بھی شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے, اور کاش میں یہ نہ کرتا, کاش میں یہ نہ بولتا, کیونکہ وہ تو منہ میں سے نکل جاتی ہے بات. اور پھر جب بھی دسترخوان پہ بندہ زیادہ کھا لیتا ہے, اور اگر وہ ذرا بھی ڈائٹ کانشیس ہو تو بعد میں خود کو کوس رہا ہوتا ہے کہ مجھے کیوں یہ 2. ویسے میں جہاں تک میں نے ابن قیم الجوزی کو پڑھا ہے نا, وہ کہتے ہیں انسان کی 3 جو ڈیزائرز ہیں نا وہ بڑی ٹاپ کی ہیں, یعنی بہت ہیوی ہیں اس کے اندر. نمبر 1 ڈیزائر آف یعنی ٹیمپٹیشنز اینڈ ڈیزائرز سیکس, ٹھیک ہے. نمبر 2 از ڈیزائر ٹو سلیپ, اینڈ نمبر 3 از ڈیزائر ٹو ایٹ. اور کہتے ہیں ان سب کے بھی جو باپ ہے نا وہ ڈیزائر ٹو ایٹ ہے. بالکل. یعنی اگر کوئی شخص میں یہ اڈیسٹی اور یہ کریج ہے کہ وہ ڈیزائر ٹو ایٹ کنٹرول کر لے, he can easily control and maneuver the desire to have sex and desire to sleep. لیکن جو شخص کھانے پہ قابو نہیں کر سکتا نا, اپنے ہاتھ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا, وہ کبھی بھی اپنی ٹیمپٹیشنز اور ڈیزائرز کو سلیپ میں کبھی کنٹرول نہیں کر پائے گا. ویسے اس کو انکریج بھی بہت کیا جاتا ہے. وہ اسٹیکرز نہیں دیکھے آپ نے, ایٹ and you put a word in there and sleep and repeat, you know. دیکھیں people put a lot of different things in there. binge eating جو ہے, کھانا پینا, ہمارا تو پاکستانیوں کا تو شغل ہی ہے. یعنی ہمارا جو فن ہے نا اٹ از ایٹنگ. آپ نے اگر امیجن ہم نے کھانا دبائے کھایا ہو گھر پہ, اور ہم باہر ہیں, کیا کریں باہر جا کے بھائی, پھر کھا لیتے ہیں, یا کچھ میٹھا ہو جائے. ایگزیکٹلی. اور میٹھا کو نیکی سمجھ کے ہم کھا رہے ہوتے ہیں. تو حالانکہ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے ساتھ ہے, اس کو قابو کرنا ہے. اور جو بندہ بھی زیادہ کھاتا ہے, وہ ایک جملہ مجھے بڑا پسند ہے کہ خوراک طاقت دیتی ہے اور بہت زیادہ خوراک وہ طاقت چھین بھی لیتی ہے. تو یہ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ بھائی یہ جو ہم بار بار آتے ہیں اور آپ لوگوں کو یاد دہانی کراتے ہیں, وہ یہی ہے کہ آپ کی صحت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے پاس دنیا جہان کا بے دریغ پیسہ کیوں نہ ہو, بڑی سے اچھی سی گاڑی کیوں نہ ہو, لیکن اگر آپ کے پاس صحت نہیں ہے تو کیا فائدہ. اور صحت کو ہم اپنے ہاتھوں سے خود خراب کر رہے ہیں. قرآن میں بھی اللہ ایک جگہ کہتا ہے کہ بہت ساری پریشانی جس کا مفہوم ہے وہ انسان کی اپنی چوائسز کی وجہ سے اس کے سامنے آتی ہیں. ایک طرف تو اللہ کی طرف سے بھی آتی ہیں, لیکن بہت ساری ایسی ہیں جو کہ انسان اپنے آپ کو خود بالکل ان میں ڈالتا ہے. تو آپ یہ بتائیں نا ہماری ڈائٹ کے ساتھ کیا غلط ہے. لیٹس اسٹارٹ ود دس. چلیں, ہم فوڈ تو کھا ہی نہیں رہے, ہم پروڈکٹس کھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں ہی کھلاتا ہوں, میں ہی پلاتا ہوں, اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں ہی شفا بھی دیتا ہوں. تو کھانے پینے کی چیزوں میں شفا تھی, ہم نے اس میں ملاوٹ کر دی. اور جب بھی کسی چیز میں ملاوٹ کر دی جائے تو اللہ کا بڑا پکا اصول ہے کہ وہ اس سے شفا, تاثیر, برکت اٹھا لیتا ہے. تو ملاوٹ والی چیزیں جب ہم کھائیں گے تو ہمیں اس سے شفا نہیں ہوگی, بیماری ہی ہوگی. اور ہم نے قدرتی چیزوں کی طرف واپس جانا ہے. ترقی کرتے کرتے ہم نے کچھ ضروری چیزیں چھوڑ دی ہے, ان کو دوبارہ سے اپنانا ہے. اور فوڈ تو ہمارا سرے سے نا, ایک دودھ آتا ہے
نام نہیں لیں گے اس کا, لیکن وہ لے لیں ہم, کون سا ہم کسی کو برانڈ وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے چلو, ایوری ڈے. نام چیک کریں نا کتنی پاؤڈر ملک کتنا خوبصورتی سے ہمارے ذہنوں کے ساتھ کھیلا گیا کہ ایوری ڈے نام سے ایسے جیسے ہر دن لو. اور اس کو اگر آپ گھما کے اس کے پیچھے نیوٹریشن فیکٹس دیکھیں اس کے, تو 3 چیزیں اس میں, ویجیٹیبل آئل, شوگر اور اسٹیبلائزر. کیمیکل کیمیکل کیمیکل. یہ ویجیٹیبل آئل پہلے لوبریکیٹنگ آئل کے طور پہ یوز ہوتا تھا, بعد میں اس کو پروسیس کر کے انہوں نے خوراک کی طرف لے کے آئے, دودھ کی طرح. یعنی کہ ایک انسان دن میں 2 دفعہ ایوری ڈے کی چائے پی رہا ہے اور پھر وہ بیماری کی شکایت کر رہا ہے. اور ویجیٹیبل آئل بھی پرو انفلیمیٹری ہیں. شوگر سب کو پتہ ہے کتنی انفلیمیشن بڑھاتی ہے. اسٹیبلائزر ایک کیمیکل ہے, تو وہ تو ایک اس کی شیلف لائف بڑھانے کے لیے, اس چیز کرنے کے لیے اس میں جتنی ملاوٹ کی گئی ہے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. نیسلے کے امپلائی تھے, یعنی وہ بڑے اچھے پوسٹ پہ تھے, اور وہ جب ریٹائر ہوئے تو دین آزاد ہو جاتا ہے نا انسان, کہ آپ کچھ بول سکتے ہیں, بات کر سکتا ہے, کھل کے بات کر سکتا ہے, ورنہ تو بالکل ایسے قیدی ہوتا ہے جب امپلائی ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ نیسلے کی جو یوگرٹ ہے نا, اس میں دہی کے علاوہ سب کچھ ہے, اٹ از ایوری تھنگ ایکسیپٹ دہی. یعنی اس میں جو ایون باقی بھی دیکھ لیں آپ, یہ پریما ہے اور سب ہیں, ان میں کچھ ریشو کسی کم ہے کسی کی زیادہ ہے. جیسے آپ بتا رہے تھے وہ جو انہار کی گریک یوگرٹ ہے وہ بہتر ہے, وہ بہتر ہے, وہ لے سکتے ہیں. یعنی کہ لو کارب بھی ہے, تھوڑا پروٹین بھی اس میں زیادہ ہے, فیٹ بھی ہے, اور پرو بایوٹکس بھی ہیں اس میں. تو یعنی کہ ہاضمے کے لیے بھی اور ڈائٹ کے لیے دونوں پوائنٹ آف ویو سے اچھی چیز ہے. اور سب سے بہتر ہے کہ جو گھر میں ہم بناتے ہیں, گھر میں بنائے. گریک یوگرٹ بنائے, وہ ہم نے میرے خیال سے وہ ویڈیو ایک بنائی تھی اس کے اوپر کہ اس کو کیسے پریپیئر کرنا ہے, وہ موجود ہے آپ کے پیج پہ, یوٹیوب چینل پہ ہے. جی جی ہے, اور فیس بک پہ بھی ہو گیا. وہ اگر تو نہیں تو میں دوبارہ بھی اپلوڈ کروا دوں گا, بالکل وہ بھی کر لیں گے. اور باقی یہ کہ وہ اتنا مشکل نہیں ہے بنانا. باقی اصل میں لوگ جو ہے نا وہ چھوڑنا نہیں چاہتے نا, کہ ڈاکٹر بدلتے رہتے ہیں, خود کو نہیں بدلتے. حالانکہ ڈاکٹر بدلنے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی بدلنا ہوتا ہے. جیسے اسلام میں فتویٰ شاپنگ کر رہے تھے نا لوگ, کہ یار یہ عالم یہ سچ فتوی دے تو میں کسی اور کو چوز کر لوں. لوگ بھی ہیلتھ وائز بھی ایسے ہی ہیں کہ کوئی الاؤ کر دے, بس مجھے میرا وہ والا کام الاؤ ہو جائے. باقی حالانکہ ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم آپ کی چیزیں بند کرائیں, لیکن جو ہم نے سیکھا ہے نیوٹریشن میں اس کے مطابق آپ کو بتا رہے ہیں, تاکہ آپ کی صحت بہتر ہو جائے, آپ کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو جائے. اور جب تک ہم خطا کی ذمہ داری نہیں لیں گے تو تب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. وہ ایک جملہ ہے کہ خطا کے ذمہ دار آپ ہو جائیں, عطا کا ذمہ دار وہ ہے. تو اس دن بھی ایک پیشنٹ آیا, تو اس کو میں نے ڈائٹ ساری وہ کر کے, تو ڈائٹ اس نے دیکھی, اس نے کہا کہ اس ڈائٹ میں آپ نے روٹی کو کس چیز سے ریپلیس کیا ہے. تو میں نے کہا صبر سے, کہ صبر کر رہا ہے جی, بہت کھا لی روٹیاں, اب تھوڑا سا ہم روٹی سے دور رہیں.